کیا خیال ہے مل کر نہ حضور کی بارگاہ میں باوا سے بلند درود پاک پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ادھر پڑھنا قبول فرمائے اور سبز گنبد کے سائے میں پڑھنا نصیب فرمائے۔ اگر آپ نہیں بھی پڑھیں گے یا ہلکا پڑھیں گے قصور آپ کا بھی نہیں ہے۔ نہیں سر 12 بجے منگل ختم ہو گیا، بدھ شروع ہو گئے۔ بہرحال مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔
جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جسے کو ٹھکانہ ملا، اذانے دیے شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جائیں، اذان اسی کی نماز اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا۔ حمد و سلام کے بعد عزت کے لائق مسجد حاضہ کی امام مفتی حضرت علامہ حسین شامی صاحب، حضرت علامہ غلام مصطفیٰ جیلانی صاحب، محترم جناب خالدہ نیازی صاحب، سید مدثر علی شاہ صاحب، جتنے بھی آقا علماء سامعین تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا کروڑا شکر ہے کہ اس کے کرم سے اس کے پاک اور طیب گھر میں اللہ اس کے رسول اور اس کے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وقت میرے حساب سے تو کافی ہو چکا ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اسے سمجھنے اور عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یکم محرم الحرام مراد رسول داماد بطول امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں۔ سب سے پہلے اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہے جنگ خندق۔ جب جنگ خندق میں کفار کو شکست ہوئی، جب واپس جا رہے ہیں تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور سردار کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا بس اب تلواروں کی جنگ بند کرتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اگر تلواروں کی جنگ بند کی پھر ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ کہنے لگا بدر میں ہم 1000 تھے، وہ 313 تھے، ہمارے پاس سامان بھی تھا، ان کے پاس سامان بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جب بھی ہمیں شکست دی، احد میں بھی ہماری تعداد زیادہ تھی، ان کی کم تھی، پھر بھی ہمیں شکست ہوئی۔ اب خندق میں تو ہم مدینے میں چلے گئے مگر شکست ہمیں ہی ہوئی ہے۔ اس طرح کرتے تلواروں کی جنگ بند کرتے ہیں، زبان کی جنگ شروع کرتے ہیں۔ کون سی جنگ؟
زبان کی جنگ۔ تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جب تلوار کچھ نہیں کر سکی زبان کیا کرے گی؟ اس نے کہا تم نے نہیں سنا کہ جراحات السنان لہل قیام ولا یلتم ما جرح اللسان، کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اس نے کہا سمجھاؤ کیا کرے؟ کہا کرنا یہ ہے اب اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، یہ ان کا جو نبی ہے نا محمد، اس کے خلاف باتیں کریں گے، اس کی توہین کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے یہ کسی چیز کے مالک نہیں، یہ کچھ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے، کوئی اسلام کے قریب نہیں ہوگا، نہ ان کے نبی کے قریب اسلام پھیلنا بند ہو جائے گا۔ یہ مشن لے کر یہ چلے، حضور تک بات پہنچی۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں بیان کرنی تھی، بہرحال وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اشارتاً اب حضور تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اب میرے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ حضور غمگین ہوئے، حضور نے فرمایا صحابہ یہ نادان نہیں ہے، میں نے انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لانے کی باتیں کرتا ہوں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف، اب یہ میرے خلاف ہی باتیں کریں گے۔ حضور غمگین ہوئے، اللہ نے فرمایا جبریل دیر نہ کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا جبریل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے محبوب گھبرانا نہیں، محبوب یہ سارے مل جائیں، محبوب یہ سارے مل کر کچھ بھی کہتے رہیں، محبوب یہ سب ایک طرف ہو جائیں، ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے تو درود بھیجتے ہیں، محبوب یہ کچھ بھی کہتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اور اس کے فرشتے تو آپ پر درود بھیجتے ہیں، وہ تو آپ کی تعریف کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو حضور کی تعریف، حضور پر درود پڑھنا وہ امت کی خوش نصیب ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکوٰۃ شریف کی شرح عشیۃ اللمعات میں آپ لکھتے ہیں کہ درود پڑھنے کا امتی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امتی مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو، زبان کیسی ہی کیوں نہ ہو، کا درود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے امتی کہیں بھی ہو بس پڑھنا امتی کا کام ہے، قرب دینا یہ حضور کا کام ہے، قرب عطا کرنا یہ حضور کا کام ہے، اس لیے درود کی کثرت کیا کریں۔ آئیے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، آیہ مبارکہ کا ترجمہ سننے سے پہلے لفظ ہے دو، ایک لفظ ہے آل رسول اور دوسرا لفظ ہے اصحاب رسول۔ کتنے لفظ ہیں؟ آل رسول بولے، اگر یہ بیچ والی خلاف پور ہو جائے تھوڑا آگے آ جائے، جوان ٹیک چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے ٹیکے دینی ہے، خود ٹیکے لے رہے ہیں، جوان آگے آ جائے، بزرگ جو ہے وہ ٹیک لگانے بنے، جوان اٹھ کر آگے آگے آئے، اور جس کو نیند آ رہی ہے وہ بھی بھلے ٹیک لگا کے سو جائے، یہ بھی خلاف پور کر رہے ہیں، جلدی جلدی آگے آ جائے، آگے آ جائے۔ لفظ کتنے؟ آل رسول، اصحاب رسول، آل میں بھی لفظ ہے رسول اور اصحاب میں بھی لفظ ہے رسول۔ آل آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، اصحاب آپ کے بھی ہیں،
میرے بھی ہیں، اصحاب مطلب دوست، آل مطلب گھر والے، آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں، ان کا ذکر ہم کریں، ہم نہ ہوں گے کوئی نہ کرے گا، مگر جس کے ساتھ نسبت رسول کی ہو گئی، 1400 سال گزر گئے ہیں، اصحاب رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے، آل رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں نسبت جو ہے نا، یہ بندے کو عزت بھی دیتی ہے اور بندے کو ذلیل بھی کرتی ہے۔ نسبت بندے کو ذلیل بھی کرتی ہے، بندے کو عزت بھی دیتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو قرآن سے مثال دے دوں آپ کو میں۔ دیکھیں جوتی، چاہے وہ 100 روپے والی ہو یا 5000 روپے والی ہو، ہم کسی کو مارے بھی نہ، صرف دکھائیں، توہین ہوگی یا نہیں اس کی؟ ایسا ہی ہے نا، مارنا تو دور کی بات، دکھانا ہی توہین ہے۔ یارو یہ جوتی میرے پاؤں میں آئے یا آپ کے پاؤں میں آئے، مارے نہ، دکھائیں صرف، توہین ہے۔ اس جوتی کی نسبت تھی ہمارے ساتھ، اس نے ہمیں بھی ذلیل کیا، سامنے والا بھی ذلیل ہوا، مگر قربان جائیے گا اگر یہی جوتی اللہ کے نبی کے قدموں میں آ جائے، اللہ کے نبی کے قدموں میں آئے، قرآن اٹھائیے گا دوسرا سپارہ، تابوت سکینہ اٹھائیے گا، تابوت سکینہ کیا تھا؟ اس میں اللہ کے نبی کی نالین تھی۔ اب اس تابوت کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، شان یہ ہے اللہ کے فرشتے بھی اسے سر پہ اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور یارو نالین کی نسبت ہوئی نبی کے ساتھ، اب اس نے عزت دی، اللہ اکبر۔ دوسری جگہ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں اس قسم اور جواب قسم کی تفسیر میں یا اس طرف نہیں جاتا، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس شہر مکہ کی، اس کی قسم۔ مجھے بتائیں کیا مکہ حضور کے زمانے میں بنا؟ کائنات میں اگر سب سے پہلے کوئی شہر وجود میں آیا ہے تو وہ مکہ ہے، اور مکہ میں بھی وہ جگہ جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ جب یہ سارا پانی تھا نا، اللہ نے جب زمین کا فرش اس پر بچھایا تو سب سے پہلے جہاں سے اللہ نے اس فرش کی ابتدا کی وہ کعبے والی جگہ ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو سب سے پہلا شہر بھی مکہ، مگر تورات اٹھائیں، زبور اٹھائیں، انجیل اٹھائیں، اللہ نے نہ تورات میں قسم کھائی، نہ زبور میں کھائی، نہ انجیل میں کھائی۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں یا اللہ مکہ تورات کے وقت بھی تھا، زبور کے وقت بھی تھا، انجیل کے وقت بھی تھا، یا اللہ قسم نہ کھائی۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ بات سمجھنی ہے آگے جواب قسم پڑھو، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا اس کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں میرا محبوب چلتا ہے۔ حضور کی نالین اگر مکہ کی گلیوں میں لگتی ہے اللہ اس کی بھی قسم کھاتا ہے۔ اگر یارو نالین بنی ہو مکہ میں، مدینہ میں، یا شام میں، یا یمن میں، وہ لگ جائے حضور کے قدموں کے ساتھ، اللہ اس کی قسم۔ پھر مجھے بتائیے جو ابو بکر 1400 سال سے حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اور جو حسین حسن حضور کے کندھوں پر کھیلتے رہے، اور پھر حضور فرمائے حسین منی وانا من الحسین، پھر اس حسین کی شان کے کیا کہنے۔ آئیے قرآن کریم کی آیہ مبارکہ شان
تفصیل کے ساتھ نہیں، اشارتاً حضور کے پاس چند صحابی آئے، یا رسول اللہ ہمارا پروگرام یہ ہے، آپ نے ہمیں 360 خداؤں کے سامنے سے ہٹا کر ایک خدا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یا رسول اللہ ہمیں تو خود کا نہیں پتا تھا، آپ نے خدا کا پتہ بتا دیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا؟ یا رسول اللہ کیا کیا نہ آپ نے دیا؟ اب ہم یہ چاہتے ہیں ہم آپ کو کچھ نہ دیں۔ حضور نے فرمایا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کچی بات کرتا بھی نہیں ہوں، ہم سنتے بھی نہیں ہیں کسی کی۔ حضور نے فرمایا نبی لیتے نہیں ہیں، نبی دیا کرتے ہیں۔ نبی لیتے نہیں، نبی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کریم نے فرمایا جبریل جاؤ محبوب کی بارگاہ میں، محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرا یہ پیغام لے جاؤ۔ حضرت سیدنا جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ آپ کے پاس جو آئیں گے ان سے فرما دو کل اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے تمہیں سب کچھ دیا ہے 360 خداؤں سے ہٹا کر ایک خدا کے سامنے کھڑا کر دیا، اس کا بدلہ نہیں مانگتا، ہاں ہاں مگر تم آئے ہو میرے پاس اور میری بارگاہ وہ ہے یہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا، ادھر سے خالی۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا محبوب تیری یہ شان ہی نہیں ہے کہ تیرے ہاں سے کوئی جائے تو کسی کو جھڑک دے۔ اللہ اکبر، کسی کو تو جھڑکے ادھر سے تو خالی جائے گا نہیں، نہ آئی گئے ہونا تو پھر ایسا کرو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا جو میرے قریبی ہے نا ان سے محبت کرو، ان سے کیا کرو؟ دج وج کے بولے کیا کرو؟ سب کی آواز نہیں، اگر آپ کی آواز نہیں آئی فجر تک کام سانوں بھی کوئی نہیں، اب فجر تک کام ہمیں بھی اب کوئی نہیں ہے، دن ویسے ہی آپ نے دوسرا شروع کر دیا ہے، تو آپ تھوڑا بولیں، نیند کو تھوڑا ختم کریں، لنگر بھی کھانا ہے، چلو اور کسی چیز کے لیے تیار نہ ہو لنگر کے لیے تیار ہو جائیں، پھر لنگر بھی ناراض نہیں ہو گئے، اگر ہو تو ایک پلیٹ زیادہ کھا لینا۔ یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ہلانے جلانے کے لیے اس طرح کی بات کر دی، آپ کے چہروں پہ تھوڑی خوشی آ گئی، آپ بالکل ہی سمم بکر بن کے بیٹھ گئے تھے، چلو چہرے تھوڑے خوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، فرمایا جو قریبی ہیں ان سے کیا کرو؟ قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کرے، اللہ کے نبیوں کے پاس بھی ان کے امتی آئے اور ان سے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبیوں آپ نے ہمیں یہ جو کچھ دیا اس کے لیے ہم آپ کو کچھ پیش کریں۔ سارے نبیوں نے کہا قرآن کا مطالعہ کرے، سارے نبیوں کا جواب ایک ہی ہے تم سے کچھ نہیں لیتے، ہمیں تو اللہ دے گا۔ کون دے گا؟ گج وج کے بولے کون دے گا؟ جس کو اللہ کا نام لینا آتا ہے وہ گج وج کے بولے کون دے گا؟ جو جتنی زور سے بولے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ عطا کر دے، کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ مگر ادھر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے قریبیوں سے محبت کرو، نبی کہہ رہے ہیں اللہ دے گا، تم سے بدلہ نہیں لیتا، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ یہ کیا بات ہے؟ نبی کہے کہ ہم نے لینا نہیں کچھ، اور حضور فرما رہے ہیں کہ پیار کرو۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے بزرگوں نے
आपने लिखा इसका जवाब तो शुरू वाले लफ्ज में ही है। फरमाया ये हुजूर ने खुद नहीं फरमाया, हुजूर की आल से मोहब्बत की डिमांड ये खुद हुजूर की नहीं, फरमाया हुजूर से पहले अल्लाह की है। अल्लाह फरमा रहा है कुल्ला, महबूब आप फरमा दो। पता ये चला हुजूर की आल से करीबियों से मोहब्बत करना ये हुजूर की सुन्नत नहीं है, अल्लाह की भी सुन्नत है। अल्लाह खुद फरमा रहा है महबूब आप फरमाओ। कौन फरमाओ? आप खुद फरमाओ। अब हुजूर के, अब ये भी एक लंबी तफसील है, करीबियों की किस्में कितनी, ये बड़ा तवील मौजू है, मैं उस तरफ नहीं जाता। हुजूर के असहाब के क्या कहने और हुजूर की आल के क्या कहने। कुरान ने हुजूर के असहाब और हुजूर की आल का आपस में रिश्ता बयान किया, उनका उठना बैठना बयान किया, उनका मिलना जुलना अल्लाह करीम ने बयान किया, और एक ही लफ्ज में अल्लाह करीम ने सारा बयान कर दिया। फरमाया ये जो मेरे नबी के असहाब और मेरे नबी की जो आल है ये रूहमा बैनहुम, आपस में शीरो शकर है, आपस में शीरो शकर है। बहरहाल आले सुन्नत व जमात, इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा के पैरोकारों का ये अकीदा है। अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद सैयदना फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर अशरा मुबशरा वाले बाकी सहाबा, फिर वो अव्वलून वाले, फिर वो हुदैबिया वाले, ये सारी एक तशरीह है। अल्लाह अकबर। क्योंकि बात मुहर्रम में हुजूर की आल की और करबला का वाक़िया है, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात। आइए हुजूर की आल से मैं एक ही जुमले में बात को मुकम्मल करता हूं। हुजूर के असहाब से किसी ने मोहब्बत की जिसकी वजह से हम मोहब्बत कर रहे हैं, हुजूर की आल से किसी ने मोहब्बत करके दिखाई जिसकी वजह से हम मोहब्बत कर रहे हैं। आल से मोहब्बत करके दिखाई हुजूर के असहाब ने, और हुजूर के असहाब से मोहब्बत करके दिखाई गई हुजूर की आल ने। हुजूर की, अच्छा एक बात बताएं, कुरान को नाज़िल हुए कितना अरसा हो गया? आप कहेंगे मौलवी साहब हमसे वीवो के नंबर पूछो, हमसे मोबाइल का पूछो, हमसे पैकेज का पूछो, ये आप जानो, मस्जिद का इमाम जाने। हमसे ये ना पूछा करोगे कुरान कब आया, सिपारे कितने, रुकू कितने। हमसे तो आप ये पूछो कि रात को 11 बजे पैकेज कौन सा लगता है, सुबह को कौन सा लगता है। हमसे तो ये पूछो बस आप। तो भाई कमों पे 1450 साल हो ही गए ना, ईमानदारी से बताएं। अल्लामा साहब आपके इमाम साहब आपके सामने ये पढ़े, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हुजूर के रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। ईमानदारी से बताएं आप मोहब्बत करेंगे या नहीं? क्यों? आपको इमाम ने सुनाया, अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब सुनाए, अनवार बाहू के इमाम साहब सुनाए, आपको उलमा सुनाए, आप सुनकर मोहब्बत करते। तवज्जो से सुनिएगा। और यारो 1400 साल के बाद हमें कोई कुरान सुनाए, हम हुजूर की आल से बेपनाह मोहब्बत करें। और यारो जिन्होंने हुजूर की जुबान से कुरान सुना होगा, फिर उन्होंने हुजूर की आल से किस तरह का प्यार किया होगा। उन्होंने ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार करके दिखाया। अल्लाह अकबर। आइएगा इमाम हसन और इमाम हुसैन पर
یہ آپ حدیث سنتے رہتے نا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنہ، میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حضور کے صحابی ہے جن کا نام ہے دہیہ کلبی۔ کیا نام ہے؟ دہیہ۔ کوئی بولے بزرگوں کا نام لینا بھی ثواب ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ حضور کے وہ صحابی ہیں، اگر جبریل امین انسانی صورت میں آتے تو حضرت دہیہ کی صورت میں آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھ ہی لیا، اے جبریل تم دہیہ کی صورت میں کیوں آتے ہو؟ میرا ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، اور بھی صحابہ ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ بات یہ ہے آپ کے جتنے بھی اصحاب ہیں آپ کی محفل میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ کو دیکھتا ہے کسی کی نگاہ نیچے ہوتی ہے، مگر یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ دہیہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ دہیہ ہے۔ تو یا رسول اللہ کسی آپ دیکھتے ہیں تو پھر میں بھی اسی صورت میں آتا ہوں۔ حضرت دہیہ کلبی بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، کم و بیش 200 گھر آپ کے تابع تھے، اور آپ نے کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اچھا، ان کی عادت یہ تھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں نا، جب باہر سے کوئی چیزیں لے کر آتے ہیں، حسنین کریمین کی عمریں ہیں چھوٹی، حضرت دہیہ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، ان کو بٹھا لیتے، چیزیں دیتے، حسنین کریمین کھاتے۔ ایک دن جبریل امین آ گئے حضرت دہیہ کی صورت میں، حسنین کریمین بھی آ گئے، اور حضرت جبریل کو حضرت دہیہ سمجھ کر گود میں بیٹھ گئے۔ 2 منٹ گزرے، 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، حسنین کریمین بار بار حضرت دہیہ سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، اور حضرت جبریل کبھی حضور کو دیکھتے ہیں کبھی حسنین کریمین کو دیکھتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بات یہ ہے جبریل تم آئے ہو دہیہ کی صورت میں، اور دہیہ جب آتا ہے ان کے لیے کوئی چیز لاتا ہے، یہ تمہیں دہیہ سمجھ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اچھا یہی بات ہے تو یا رسول اللہ دہیہ لاتا ہوگا مکہ سے، لاتا ہوگا مدینہ سے، یا رسول اللہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، میں فرشتوں کا سردار ہوں، یا رسول اللہ چیزیں بھی جنت سے لاؤں گا، چیزیں بھی جنت سے لاتا ہوں۔ اور پھر لے آئے چیزیں، لے آئے۔ ایک دن سیدہ طیبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی ہے، حسنین کریمین کا پتہ ہی نہیں چل رہا، حسنین کریمین کا پتہ ہی نہیں چل رہا، بڑی دیر ہو گئی ہے، کسی غلام کو بھیجے ان کو تلاش کر کے لائے۔ حضور نے غلام کو تو ابھی حکم نہیں کیا، جبریل امین پہلے ہی آ گئے۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو سلام دے رہا ہے، اور اللہ فرما رہا فاطمہ سے کو گھبرایا نہ کر، حسنین سے صرف تم ہی محبت نہیں کرتے، اللہ بھی محبت کرتا ہے ان سے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کھیلتے کھیلتے ایک باغ میں چلے گئے، اور پھر ہوا چلی ان کو نیند آ گئی، وہ دونوں ادھر سوئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ ساتھ گئے، باغ میں گئے، دیکھا دونوں بھائی آپس میں ہاتھ ملا کر ہاتھ ڈال کر باہوں میں باغے سوئے ہوئے گئے، مگر حضور نے جو منظر دیکھا بیان کیا، حضور نے فرمایا میں نے کیا دیکھا، فرشتہ گئے وہ ان کے قریب کھڑا ہے، ایک پر نیچے بچھا رکھا ہے،
اور ایک پر اوپر رکھا ہوا ہے، ایک پر اوپر۔ پتا چلا فرشتے بھی حضور کی آل سے یوں محبت کرتے ہیں، حضور کی آل سے۔ واقعہ کربلا، واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا۔ 12,000 خط آئے۔ کتنے؟ امام حسین نہیں جاتے، مدینہ چھوڑا۔ یہ ایک بڑا طویل موضوع، گھنٹے 2 ہو تو بندہ بیان کرے کہ جب مدینہ چھوڑا ہے امام حسین نے، مجھے بتائیں کوئی مدینہ چھوڑنے کی جگہ ہے؟ ہمیں تو خواب میں بھی مدینہ نظر آ جائے کہتے یا اللہ آنکھ ہی نہ کھلے ساڈی۔ ہمیں تو اگر خواب میں بھی مدینہ نظر آئے کہتے ہیں آنکھ ہی نہ کھلے۔ تو یارو جو پیدا مدینے میں ہوئے ہو اور جن کا مدینے میں آ کر فرشتے جھولا جھلاتے رہے ہو، جو حضور کے کندھوں پر کھیلتے ہو، اور پھر صحابہ کے یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری ہے، حضور فرمائے میرے صحابہ دیکھو نا سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ یاروں کو کوئی مدینہ، حضور کے مصلی پر جس امام حسین نے نمازیں پڑھائی ہو وہ مدینہ کو چھوڑنے کی جگہ ہے؟ مگر بدبخت یزید لعین کی وجہ سے جب اس نے تنگ کیا نا پھر مدینہ چھوڑا، مکہ گئے۔ مکہ میں 12,000 خط، امام حسین جواب نہیں دیتے۔ آخری خط لکھا نواز رسول آ جائیں ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، ہاتھ ہمارے ہوں گے۔ ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے اتنے خط لکھے تیرے نبی کا نواسا نہیں آیا۔ صحابہ سے مشورے، میں صرف اشارہ کر، ہر صحابی کہتے نہ جائے، وہ کوفی، وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا، بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا۔ امام حسین کہتے نہیں میں جاؤں گا۔ پھر مشورہ یہ ہوا کہ پہلے ایک سفیر نہ بھیج دیں۔ سفیر بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو، جا کے جائزہ لو۔ انہوں نے بھی خط لکھ دیے نواز رسول، ماحول بڑا پیارا ہے، 40,000 خط 12,000 آئے تھے مگر بیعت 40,000 بندوں نے کر لی ہے۔ امام حسین اب یہاں سے جا رہے ہیں، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، امام حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا امام حسین وہ حج تو چھوڑ کے چلے گئے مگر خدا کی قسم قیامت تک جو لوگ حج کر رہے ہیں یہ صدقہ امام حسین ہی کا ہے۔ اب کربلا میں پہنچے، اگر آپ اجازت دیں تو ساتھ ساتھ ایک عقیدے کو بھی صاف نہ کرتا چلوں۔ امام حسین کربلا میں، دیکھو میں آپ کو اس مہنگائی کے دور میں کتنی جلدی جلدی دیکھو لے گیا کربلا میں۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں پانی بند، یہ مشہور روایتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں، جیسے علماء کی تحقیق ہے۔ پانی بند، توجہ کے ساتھ، 10 محرم الحرام کی رات ہے۔ امام حسین ہر ایک کے خیمے میں، آج کر لو اللہ کی جتنی عبادت کرنی ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر رات ملے نہ ملے۔ حضور نے فرمایا تھا غدیر خم کے موقع پر جو حضور نے خطبہ دیا تھا، یہ تو من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ موضوع نہیں، اس کے علاوہ بھی حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس، تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری آل ہے، اور فرمایا ان کا تعلق پتہ ہے آپس میں کیسا ہے؟ اتنا مضبوط ہے، اتنا گہرا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا یہ دونوں ساتھ آئیں گے۔ کہنا سبحان اللہ، اتنی زور سے سبحان اللہ کہ اتنی محبت سے کہ ہمارا بھی تعلق مضبوط ہو جائے ان کے ساتھ۔
اور پھر حضور نے تو فرما دیا، اور حضور کی آل نے پھر قرآن سے تعلق مضبوط کر کے بھی دکھایا۔ مولا علی کا نہیں سنتے؟ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے، قرآن شروع کرتے، دوسرا پاؤں ہوتا قرآن مکمل ہو جاتا۔ حضرت شاہ عبد العزیز موتی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، فرمایا یہ مولا علی کی کرامت تھی، اور مولا علی فرماتے ہیں تم خالی زبان سے پڑھتے ہو، علی کا نو نو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ سیدہ طیبہ کو دیکھیں، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے مگر زبان پہ قرآن جاری ہے، برتن دھو رہی ہے زبان پر، گج وج کے بولے زبان پر، سب کی آواز نہیں لگتا، سب کا پروگرام نہیں ہے کہ قرآن ہم بھی پڑھیں۔ سیدہ حسنین کریمین کو دودھ پلا رہی ہے، زبان پر قرآن جاری ہے۔ امام حسن کو دیکھیں، قرآن کی تلاوت، پھر امام حسین کو دیکھیں۔ اب کربلا میں صبح ہوئی نا، فجر کی نماز پڑھائی امام حسین نے، اللہ اکبر۔ ہمارے سندھ کے بہت بڑے خطیب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، شیریں زبان حضرت علامہ نالے مٹھو رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے، اور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کے دیوانے تھے وہ، حضرت علامہ نالے مٹھو رحمت اللہ تعالی علیہ، عالم تھے، خالی خطیب ہی نہیں تھے۔ میں یہ جملہ ان سے لے رہا ہوں، آپ کہتے ہیں صبح امام حسین نے نا سب سے پوچھا کہ رات تم نے کیا کیا کیا؟ کوئی کہتا نواز رسول ہم نے اتنا قرآن پڑھا، ہم نے اتنا قرآن پڑھا، ہم نے یہ کیا۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین کی لخت جگر ہے، امام حسین فرماتے ہیں بیٹیا سکینہ تم نے رات کیا پڑھا؟ حضرت سکینہ عرض کرتی ہے بابا میں نے رات 4 قرآن مکمل کیے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ شیر خدا کی پوتی ہیں، شیر خدا کی، اللہ پھر برکت بھی رات میں ڈال ہی دیتا ہے تو قرآن پڑھے تو پھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ زینب میں قرآن سے تعلق، اور پھر واقع کربلا میں سے حضرت علی اکبر کی شہادت، تھوڑی سی امام حسین کے آخری لمحات، اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ حضرت سیدہ زینب امام حسین سے 1 سال چھوٹی ہیں، امام حسین کے خیمے میں آئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی بھائی جان میں نے مدینے میں بھی آپ کے قرآن کی تلاوت سنی ہے، مکہ میں بھی سنی ہے، بچپن سے سنتی آ رہی ہوں، مگر بھائی جان آج آپ نے فجر میں جو تلاوت کی ہے ایسی تلاوت میں نے کبھی نہیں سنی۔ امام حسین فرمانے لگے اے میری بہن اصل تلاوت تو ابھی سنی نہیں ہے، اصل تلاوت تو میں تمہیں ابھی سناؤں گا۔ دیکھیں یارو، اس پنکھے کے نیچے نمازیں پڑھنا بڑی آسان ہے، اللہ مکے مدینے لے جائے، مکے مدینے میں نماز پڑھنا بڑی آسان ہے، پنکھے کے نیچے اے سی میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، مگر 3 دن کا پیاسا ہو کر بچوں کو اور مریدوں کو قربان کر کے قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا یہ امام حسین ہی کا کام ہے، یہ امام حسین ہی کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے پہل نہیں کی، پہل یزیدیوں کی طرف سے، اور دیکھیں
ایسا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور آپ اس بات پر گواہ رہیے گا، کوئی بات کر دے تو کہنا کہ وہ اس طرح دیوبندی، بریلوی، ہم شیعہ، اہل حدیث، یہ چار ہی مشہور ہیں نا، اس کو ذہن سے نکالیں، اس کو نکال کر میری بات یہ سنیں، ان چاروں کو نکال دیں اور پھر یہ میری بات سنیں۔ مجھے بتائیں کربلا میں کتنے گروہ تھے؟ کتنے؟ 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ تھا یزیدیوں کا، ایک گروہ تھا حسینیوں کا۔ بس کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، بس کس کا کردار یزیدیوں والا ہے اور کس کا کردار حسینیوں والا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ ہاں اس کے بعد میں پھر جو جس طرف آیا پھر اس کو وہ کہہ دو، مگر پہلے دیکھیں، میں نے کہا ان چاروں کو پہلے ذہن سے نکالیں، سائیڈ میں رکھیں۔ اب دیکھیں کربلا میں ایک گروہ ہے یزیدیوں کا، ایک طرف ہے یزیدی، ایک طرف ہے حسینی۔ ایمانداری سے بتائیں، یہی سنتے آ رہے ہیں نا کہ ان حسینیوں کے خیموں سے یا اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی تھی، یا قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، یا حضور پر درود پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اور ادھر سے کیا آ رہا تھا؟ ڈھول ادھر تھا، رقص ادھر تھا، ایسا ہی تھا نا، شرابیں ادھر تھی، عیاشیاں ادھر تھی، ایسا ہی تھا نا۔ بے پردگی بتائیں حسینیوں کی طرف تھی یا یزیدیوں کی طرف تھی؟ کس کی طرف تھی؟ یزیدیوں کی طرف تھی۔ اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ کون کیا ہے؟ اب بھی بندوق امام کے کندھے پہ رکھ کے چلانی ہے کہ کون کیا ہے۔ اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ کچھ نہ کرے اور فیصلہ نہ کر سکے تو پھر اس سے بڑا کوئی بے عقلا تو نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ ادھر مولا علی کے امام حسین کے ساتھ 9 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں، اور ہم نے کتنے سنے ہوئے؟ تو امام حسین اور حضرت عباس، ساتھ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، مگر الحمدللہ سنی یا رسول اللہ کہنے والا ان کے نام لیتا ہے۔ ان میں ابو بکر بن علی بھی ہیں، عثمان بن علی بھی ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی شہید، حضرت قاسم بھی شہید، اونو محمد بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین کے جگرے پر قربان جائیے گا، خدا کی قسم ہم پر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ایسے نہیں زبانیں چسائی تھی، رسول اللہ ایسے نہیں بوسے دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ ایسے نہیں کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم ادھر قربانیاں بڑھ رہی ہیں، امام حسین کا جذبہ بھی بڑھ رہا ہے، امام حسین کا جذبہ بھی بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اب سامنے حضرت علی اکبر کھڑے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جب حضور کا وصال ہوا نا، اس کا امام حسین بڑے ہوئے، امام حسین روتے ہیں، شادی ہو گئی مگر امام حسین روتے ہیں۔ ایک دن خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بیٹا حسین روتے رہتے ہو، عرض کی نانا جان آپ کی جدائی میں روتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹا تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں بیٹا دے گا جس کی صورت مجھ محمد پر ہوگی۔ اللہ نے امام حسین کو بیٹا دیا، نام ہے علی اکبر، ہم شکل مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حضرت علی اکبر امام حسین کے سامنے کھڑے، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی نانا کے دین پہ قربان نہ ہو جاؤں۔ امام حسین پھپھو سے اجازت لو، امی سے اجازت لو، سب نے اجازت دی۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھ سے وعدہ تو کرو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امی جان کون سا وعدہ؟ کا کل قیامت کے دن خاتون جنت کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امی جان کس بات پر رسوا نہ کروں؟ آپ کی والدہ کہنے لگی بیٹا بس اس بات پہ رسوا نہ کرنا، کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے شیر خدا کا پوتا تھا اور تیر لگے پشت پر، بیٹا جتنے بھی زخم آئے سارے سینے پر ہو، سارے زخم سینے پر ہو۔ حضرت علی اکبر امی جان میری رگوں میں بھی شیر خدا کا خون ہے، انشاءاللہ رسوا نہیں ہوں گی، سارے زخم آئیں گے تو سینے پر ہی آئیں گے۔ میدان کربلا میں ہم شکل مصطفیٰ جب آپ گئے نا رن میں تو یزیدی دیکھ رہے اتنا حسین و جمیل چہرہ، ایک یزیدی دوسرے سے کہتا ہو یہ کون ہے؟ کب تجھے نہیں پتا یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، یہ تو ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے یزیدی کتے خاموش ہو جا، تو نہ ہمارا تعارف کرا، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ کسی شاعر نے دیکھیں اشعار بڑے تھے میں مگر وقت کو دیکھتے ہوئے میں صرف اس ایک شعر پر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کسی شاعر نے حضرت علی اکبر نے جو اپنا تعارف کرایا نا، شاعر نے اسے اشعار کی صورت میں ڈھالا، اور کیا آپ فرماتے تقسیم ہوئی دولتیں دی گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولتیں دی گھر سے ہمارے، آتا رہا جبریل بھی گھر پہ ہمارے، چند قدم ہے خلد بری گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ نور تھا ہمارا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں اور پھر زخموں سے چور چور ہے۔ اللہ اکبر، واہ امام حسین تیرے جگرے پر قربان، جوان بچے کی لاش کو اٹھا کر لائے ہیں مگر امام حسین کا جذبہ پھر بھی کمزور نہیں ہے، اور پھر خود رسول اللہ کا امامہ سر پر، ہاتھ میں ذوالفقار، گلے میں بھائی کا پٹا، اور پھر جانے لگے بڑی باتیں۔ فرمایا بہن زینب ایک وعدہ کرو، نانا کے دین کو میں نہیں گرنے دیتا اور اماں کی چادر کو تم نے نہیں اتارنا ہے، نانا کی شریعت کو میں نے اٹھا رکھا ہے، گرنے نہیں دوں گا، اور مگر اماں کی چادر تطہیر کو تم نے نہیں اتارنا، اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ فرمایا بھائی جس ماں کا دودھ تم نے پیا میں نے بھی اسی کا پیا ہے، جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں زینب کی رگوں میں بھی اسی کا خون ہے۔ بھائی اگر تم نانا کی شریعت کو تھامے ہوئے ہو تو زینب کا بھی وعدہ ہے کچھ بھی ہو جائے مگر اماں کی تطہیر کی حفاظت کر کے دکھائے گی۔
अल्लाह अकबर। गए करबला के मैदान, वहां पर कुर्बान जाइएगा। हुजूर ने फरमाया था मेरी आल और कुरान। इमाम हुसैन ने पहले जाकर कुरान की तिलावत की, जाकर तिलावत की, और करने के बाद आखिरी बार कहते जो हुआ अब भी आ जाओ, हुसैन नाना के हाथों से हौज़े कौसर पिलाएगा। अकीदे की जो बात थी, एक नाम है हजरत हुर। क्या नाम है शाह जी? ये पैगाम आप सैयद होने के नाते सबको पहुंचाए। कौन है हजरत हुर? मुझे बताए करबला के मैदान में हुसैनी लश्कर को रोकने वाले कौन? हुर। पानी बंद हुआ, हुर किधर है? ये यजीदी लश्कर की तरफ है। जंग शुरू हुई, हुर किधर है? बोले सही। तो जिधर बोलना होता है उधर हम बोलते नहीं है, और नाली बनाने का कोई झांसा दे जाए उधर गले फाड़ देते हैं अपने। फिर बनानी भी खुद ही पड़ती है, साफ भी खुद ही करनी पड़ती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? है किधर हुर? उस तरफ। इधर शहादतें हो रही हैं, हुर किधर है? यजीदी लश्कर की तरफ ना। अभी तक तो बराबर के शरीक है ना। निगाह है हुसैन पड़ी, कहना सुभान अल्लाह। निगाह हुसैन पड़ी, उधर से इधर आए। वो खतीब पाकिस्तान अल्लामा शफी काड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या उसकी तर्जुमानी किया करते थे। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। निगाह हुसैन पड़ी, और इधर आ गए। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया। आज कोई खतीब, किसी मस्जिद का इमाम, तवज्जो से ये बात सुनिएगा, अगर कोई हजरत हुर की पिछली जिंदगी बयान करे करबला वाली, हर कोई कहेगा मौली साहब आपको नहीं पता, इमाम हुसैन ने सीने से लगा लिया। आप उनकी पिछली जिंदगी क्यों बयान करते हैं? बस इमाम हुसैन ने सीने से लगा लिया, अब वो जन्नती है या नहीं है? ना यारो, ठंडे दिमाग से, इमाम हुसैन बड़े हैं या इमाम हसन? और यारो, जिसे छोटा भाई सीने से लगाए उसकी कोई पिछली जिंदगी बयान नहीं करता, और जिसे बड़े भाई ने सीने से लगाया हो उस अमीर मुआविया के बारे में कौन क्यों बकवास करता है? फिर जिसे छोटा भाई सीने से लगाए उसके बारे में कोई बात नहीं करता, और करनी भी नहीं चाहिए। तो जिसे बड़े भाई ने फिर सुलह की हो, नाना का फरमान सच्चा किया हो, उस हजरत अमीर मुआविया के बारे में कोई लल्लू पंजू बकवास करे? अल्लाह ताला ऐसों के साए से भी महफूज रखे। इमाम हुसैन अल्लाह अकबर जख्मों से चूर चूर हैं। बस ये 5-7 मिनट की बात, 5 मिनट के अंदर पंचतन के सदके, और फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम। जख्मों से चूर चूर है, सुवारी से जमीन पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। ख्वाहिश यही है जिस्म से जान निकले तो सर सजदे में हो। सर किधर हो? गज बज के बोले, सर किधर हो? सर किधर हो? सजदे में हो। अल्लाह अकबर। सर मुबारक का मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं इमाम हुसैन की शहादत ना अंदाज है। अल्लाह अकबर। वो क्या मंजर होगा। आसमान के फरिश्ते भी देख रहे हैं, हूरें भी देख रही हैं, हुजूर भी देख रहे हैं, सहाबा भी,
شیخین بھی دیکھ رہے ہیں، مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں، سیدہ بھی دیکھ رہی ہیں، کائنات دیکھ رہا ہے منظر۔ وہ جسے نانا کندھوں پر بٹھایا کرتا تھا، جسے اپنی زبان چسایا کرتے تھے، اسی نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نے اسی حسین کو خون میں نہلا دیا، زخموں سے چور چور ہے۔ امام حسین زمین پر تشریف فرما ہے، وہ شمر بھی آ گیا، وہ خولی بدبخت بھی آ گیا۔ کہ مجھے پتہ ہے تم سر جدا کرو گے، مگر حسین یہ چاہتا ہے سر جب جدا ہو جب حسین سجدے میں ہو۔ کس میں ہو؟ پیر سید ناصر حسین شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کمال کی ترجمانی کی امام حسین کے اس سجدے پر، اور آپ نے کمال کر دیا۔ آپ کہتے مزا جو دی نماز وچے نہ ساز وچے نہ سوز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے، سلام پھیرنی تو بعد ناصر نماز ہندی اے سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچ، حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچ۔ دھڑ کربلا میں اشعار بڑے ہیں، دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے۔ ایک یزیدی نا امام زین العابدین سے کہنے لگا، تو زین العابدین روتا نہیں ہے، مارتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مارے وہ روئے وہ جو ہرا ہو اور مرا ہو، جو ہرا ہو مرا ہو۔ کہتا اب بھی یقین نہیں، دھڑ کربلا میں سر نیزے کی نوک پر، فرمایا یزیدی کتے جو مر جائے وہ بولتے نہیں ہیں، اور میرا بابا تو اب بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میرا بابا اب بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور سویڈن والوں، اور بدبختوں، اور شام والوں سے ہی پوچھا ہوتا کہ قرآن کی تلاوت کا نشہ کیا ہے، اور شام والوں سے، کربلا والوں سے ہی پوچھا ہوتا کہ اس قرآن کی تلاوت کی لذت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی، سب کچھ قربان کر کے نیزے کی نوک پر امام حسین اس کی تلاوت کرتے۔ امام حسین نے بتا دیا وہ جو نانا نے فرمایا تھا کہ میری آل اور قرآن قیامت کے دن اکٹھے آئیں گے، یہ رہیں گے بھی ساتھ۔ کا ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے، جسم سے جان نکل چکی ہے مگر قرآن سے نشہ، قرآن سے تعلق آج بھی مضبوط ہے، قرآن سے تعلق آج بھی مضبوط ہے۔ ہم نے حسینی بننا ہے یا یزیدی کردار اپنانا ہے؟ گج وج کے بولیں، سب کی آواز نہیں آ رہی، شک ہو رہا ہے۔ کون سا؟ قرآن پڑھیں گے رمضان میں، رمضان میں رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں 3 اشرے ہیں، دوسرے میں پڑھ لیں، اور دوسرا اور تیسرا اشرا تو بڑا شب قدر اسی میں، اس میں پڑھیں گے۔ 21 22 23 24 25 26 نکل گئے، او ہو 27 آ گئی، اتنی بڑی بوتل حافظ صاحب کے ساتھ، اتنا وہ
تراویح پڑھا کے نہیں تھکا ہوتا 27 دن میں جتنی بوتلیں دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتا ہے مسجد میں. بوتلوں کا انکار نہیں ہے مگر توجہ کے ساتھ کی بات. حافظ صاحب کہتے ایک ایک ماروں گا تو تھک جاؤں گا. حافظ بھی ایک ہی پھونک مارتا ہے اور ساری بوتلیں. اچھا اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے کیوں؟ حافظ صاحب نے پھونک ماری ہے, قرآن پڑھ رہا تھا. یارو اگر حافظ پڑھے بیچ میں باتیں بھی ہوں اس کا اتنا خیال ہے, اس میں اتنی برکت, تو بندہ جو خود قرآن پڑھے گا. اس لیے قرآن سے تعلق مضبوط کرے, حضور کی آل سے تعلق مضبوط کرے. کربلا میں اللہ تعالیٰ نے فتح تو ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور حق اس طرف امام حسین کے ہاتھ میں. ادھر بدبخت یزید, یاد رکھیں امام حسین, ادھر یزید. یزید کے والد ہیں حضرت امیر معاویہ, ان کا کوئی تعلق کربلا سے نہیں. اس لیے یزید کو لے کر حضرت امیر معاویہ پہ کوئی بکواس نہ کرے, جو کرے اس کو روک دو. اسے ٹائم ہوتا نا تو میں آپ کو 10-15 منٹ میں کربلا سے ہی بتا دیتا کہ کردار اس میں حضرت امیر معاویہ کا ہے یا نہیں ہے. باتوں سے ہی انشاءاللہ ہونا چاہیے. بہرحال پھر کبھی آپ نے بولے سے یاد کیا تو انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کے نقش قدم پہ چلائے. اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے اللہ ہمارے آب و اجداد کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرمائے انشاءاللہ عزوجل 9 محرم الحرام شب عاشورا صبح علیہ فاطمہ عائشہ حضرت عظیم الشان پیغام کربلا کانفرنس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ عظیم الشان کا شروع ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑی عظیم الشان کانفرنس کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں انشاءاللہ عزوجل سید السادات عالم نبی و غلام علی پیر سید ابو السعید شاہ کاظمی مشہری متضل الجانی آپ تشریف لا رہے ہیں اور دیگر جدید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور جتنے بھی احباب نامات علماء معزز مہمان جتنے بھی موجود ہیں سب کو دعوت ہے کہ اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر لازمی شرکت فرمائیں. انشاءاللہ اس طریقے سے آپ سے شرکت کی ہے اللہ سب کا قبول فرمائے اور آپ جو جمعے کو یہ بڑی بہترین نظام کربلا کانفرنس انشاءاللہ ہوگی. اس سے بھی اسی محفوظ طریقے سے تمام آپ لازمی شرکت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا